الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قیامت کا دن نتیجہ نکلنے کا دن ہے۔ اس دن کسی کی کامیابی کا اعلان ہوگا اور کسی کے لیے ناکامی کا اعلان ہوگا۔ اس دن کسی کے چہرے پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی اور کسی کا چہرہ عزت کے نور سے منور ہوگا۔ کسی کو گھسیٹ کر جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا اور کسی کے لیے باغ رضوان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ قیامت کا دن دارالجزا ہے۔ وہاں ہر کسی کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو ہم ہر نماز میں بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو اس جہاں کا بھی وہی مالک ہے، کیونکہ اس اللہ نے اس انسان کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، اس لیے یہ نادان سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا مالک نہیں، مالک صرف میں ہی ہوں۔ وہ ایک مثال مشہور ہے کہ کسی چوہے کی دم پر تھوڑی سی ہلدی لگ گئی تھی، وہ اپنے آپ کو پنساری سمجھنے لگ گیا تھا۔ بس یہی حال انسان کا ہے کہ اللہ رب العزت نے تھوڑا سا اختیار کیا دیا، یہ نادان سمجھنے لگا کہ مالک صرف میں ہی ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن حقیقی مسلمان اور سچے مومن جانتے ہیں کہ حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ انسان تو بیچارہ خود بھی مملوک ہے، وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے اس انسان میں اور پوری کائنات میں تصرف کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن بڑے بڑے منکر یہ اعتراف کر لیں گے کہ حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ اس لیے کہا گیا مالک یوم الدین، وہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا دارالجزا نہیں بلکہ دارالعمل ہے، اس لیے یہاں پر کسی کا فقر و فاقہ میں، بیماری میں، ذلت پستی میں زندگی گزارنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور اسی طرح یہاں پر کسی کو عزت، بلندی، شہرت کا مل جانا، صحت کی، دولت کا مل جانا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ یہ تو قیامت کے دن کھلے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا، کس سے باری تعالیٰ خوش ہے اور کس سے باری تعالیٰ ناراض ہوا۔ جس سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے انہیں اپنے مبارک خطاب سے مشرف فرماتے ہوئے اعلان سنائیں گے، انہیں فرمائیں گے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، جاؤ میرے بندو بندیو، آج کے بعد نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم پہنچے گا۔ کتنا پیارا خطاب ہے، کیسی پیاری بشارت ہے جو اللہ خوف اور غم والے دن ان لوگوں کو سنائے گا جنہوں نے اپنے باطن کو ایمان کے نور سے منور اور اپنے ظاہر کو اسلام کی احکام و اعمال سے جگمگایا ہوا ہوگا۔ بڑے پیار سے اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندو، اے میرے چاہنے والو، اے میری چاہتوں پر اپنی چاہتیں قربان کر دینے والو، اے میرے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا دینے والو۔ آج جب کہ ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی خوف اور غم میں ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنے پر حسرتوں اور ندامتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، آج نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہوگا۔ علماء کہتے ہیں خوف ہوتا ہے معاد کا اور غم ہوتا ہے معافات کا، یعنی خوف ہوتا ہے انسان کو آگے پیش آنے والے حالات کا، اور غم ہوتا ہے جو چیز انسان کے ہاتھوں چلی جائے۔ اس دن اللہ کے نافرمانوں کو خوف بھی ہوگا اور غم بھی ہوگا۔ انہیں خوف ہوگا کہ آج اللہ رب العزت ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے نہ جانے ہمیں کون سی سزا سنائے گا، اور وہ ساتھ ہی ساتھ
زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنے پر پچھتا بھی رہے ہوں گے، لیکن حقیقی مومن اور سچے مسلمانوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ ان کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا اور انہیں اپنے ماضی پر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ انہیں فرمائیں گے کہ بڑے عزت کے ساتھ ان باغوں میں داخل ہو جاؤ جو میں نے خاص طور پر تمہارے لیے تیار کر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا میں تم نے میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری، میرے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کے تقاضوں کو دباتے رہے۔ آج میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تمہارا جی چاہے گا، آج میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تمہارا نفس چاہے گا، آج تمہارے سامنے وہ سب کچھ حاضر ہوگا جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آج تمہیں وہ سب کچھ دیا جائے گا جو تمہارے جی میں آئے گا، جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ دوسرے لفظوں میں، جو اس دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا وہ آخرت والے دن من چاہی زندگی گزارے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔